الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، قرآن کریم کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ یہ تاریخی دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی، اور آپ علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ آپ علیہ السلام کا سکسیسر بنے، اور اللہ پاک کی طرف سے جو دین کی خدمت آپ علیہ السلام کے پاس تھی اس کو سنبھال سکے۔ یہاں رشتہ داروں سے مراد چچا زاد بھائی تھے، اور وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے، اور آپ علیہ السلام کو خوف تھا کہ کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی احساس بہت زیادہ بڑھا تو بالآخر اللہ پاک کی بارگاہ میں نیک بیٹے کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے: اے میرے رب، بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے اپنے پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرما دے، اسے اس قابل بنا دے کہ اس کی طرف وحی کی جا سکے، اور اے میرے رب، اسے ایسا بنا دے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔ یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی تھی یہ تو آپ کو بتا دیا، مگر یہ کب مانگی تھی؟ اتنی بڑی عمر میں ہی کیوں مانگی تھی؟ پہلے کیوں نہیں مانگی؟ ان سب سوالات کے جوابات لینے کے لیے اسی سورت کی آیت نمبر 35 کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے: اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی: اے میرے رب، میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے، تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ عمران دو ہیں، ان دونوں عمرانوں کے درمیان 1800 برس کا فرق ہے۔ ایک عمران حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیٰ نبی جناب علیہ السلام کے والد ہیں، اور دوسرے عمران بن ماثان ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد ہیں۔ یہاں دوسرے عمران مراد ہیں۔ ان کی جو بیوی ہیں یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کا نام حنا ہے۔ یہاں آیت میں انہی کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ السلام اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں۔ پورا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک زمانے تک حضرت مریم کی والدہ حضرت حنا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا اور مایوسی ہو گئی۔ یہ صالحین کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ پاک کے مقبول بندے تھے۔ ایک روز حضرت حنا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانہ کھلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا، اور بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اگر تو مجھے بچہ دے دے تو میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ تو جب وہ بچے کی امید سے ہوئیں اور انہوں نے یہ نظر مان لی تو ان کے شوہر نے فرمایا: یہ تم نے کیا کیا؟ اگر لڑکی ہوگی تو وہ اس قابل کہاں ہوگی،
کیونکہ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے صرف لڑکوں کو دیا جاتا تھا اور لڑکیاں اپنے مخصوص معاملات کی وجہ سے نہ دی جاتی تھیں۔ اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید فکر لاحق ہو گئی، اور پھر یوں ہوا کہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس بچے کی امید سے تھیں، اس کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا خیال حضرت عمران پہلے ہی ظاہر کر چکے تھے، وہ یہ کہ حضرت حنہ کے یہاں ایک بچی کی ولادت ہو گئی۔ حضرت حنہ کو اس پر افسوس ہوا کیونکہ اب نظر پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ پاک نے جو لڑکی عطا فرمائی تھی اس کے بارے میں فرمایا گیا، کوئی لڑکا اس لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ رب عز و جل کی خاص عطا ہیں، کیونکہ یہ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہوں گی۔ روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام کی ماں ہوں گی۔ یہاں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض عورتیں بعض مردوں سے بھی افضل ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا اپنے زمانے میں تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل تھیں۔ یہ نہیں کہ ان کا مرتبہ حضرت عائشہ، حضرت ختیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی بڑھ کر ہو، کیونکہ یہ سب سے افضل ہیں۔ پھر حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعا کرنے پر اللہ پاک نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم کو قبول فرما لیا۔ حضرت حنہ نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا۔ یہ علماء حضرت ہارون علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جو ان علماء میں ممتاز تھے، اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا۔ اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں فوراً قبول کر لیا۔ حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرآن دازی کی جائے گی۔ چنانچہ قرآن دازی میں حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کا نام ہی نکلا، اور یوں حضرت مریم حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت میں چلی گئیں۔ حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا کہ جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت، بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانجھ بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد بیٹا عطا فرما دے۔ اسی خیال سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی، آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ پاک نے ان کو بیٹے کی بشارت دی۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت زکریہ علیہ نبی جناب علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے عالم تھے۔ مسجد شریف میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ اچانک آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک جوان کو دیکھا، وہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آپ کو بیٹے کی بشارت دی جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بیٹے کی بشارت دی گئی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حیران ہو کر عرض کی، اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے پیدا ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ اس وقت حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 120 سال کی ہو چکی تھی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اس پر حضرت زکریہ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ کوئی ایسی نشانی بتا دی جائے جس سے مجھے معلوم چل جائے کہ میری بیوی امید سے ہو گئی ہے، تاکہ اس وقت اور زیادہ شکر و عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے صرف اشارے سے بات کر سکو گے، بول نہیں سکو گے،
پھر ایسا ہی ہوا کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زوجہ امید سے ہوئیں تو گفتگو کرنے سے زبان مبارک 3 روز تک بند رہی اور تسبیح و ذکر پر آپ قادر رہے، اور یوں ان کو حضرت یحییٰ علی نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں اولاد عطا فرمائی گئی۔ آج کے ایپیسوڈ میں کئی چیزیں سیکھنے کو ملی۔ میرے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جو بے اولاد ہیں، اس سارے واقعے میں ان کے لیے بہت کچھ سیکھنے کو ہے کہ وہ مایوس کبھی نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور وہ بادشاہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میڈیکلی علاج بھی کرواتے رہیں، مگر اصل معاملہ اللہ پاک سے یقین کا ہے۔ جس دن وہ چاہے گا تو آپ کی گود بھی ہری ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو بھی اولاد سے نواز دے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم مانگتا ہوں عطا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاق النبيين في خلق وفي خلق فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ گھروں کے چولہے بجھنے لگ گئے ہیں، لوگ مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کی بھوک مٹانے کے لیے، راشن لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو کر دھکے کھا رہے ہیں۔ میرا واقعی مشورہ ہے آپ لوگوں کو کہ اس وقت دنیا کے حکمرانوں کو یہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر مدد طلب کرنی چاہیے۔ مجھے اللہ پاک کی رحمت سے پوری امید ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے دنیا سے اس وبا کو ختم فرمائے گا اور ایک بار پھر حرمین شریفین اور پوری دنیا کی رونقیں واپس لوٹ آئیں گی، مشکلات ختم ہوں گی، کاروبار زندگی دوبارہ چلنے لگے گا، مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی۔ اسی امید کے ساتھ آئیے آخر میں ایک بار پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں
آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ یا اللہ، یہ مسلمان بڑے پریشان ہیں، جلدی سے گنبد خضرا کا دروازہ کھول دے، جلدی سے حرمین طیبین کے راستے کھول دے کہ ہم پھر دوبارہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضر ہوں، دوبارہ التجائے کریں، دوبارہ حاضری دیں اور دوبارہ اپنی مرادیں پوری کروائیں۔ مشکلات ختم ہوں گی، کاروباری زندگی دوبارہ چلنے لگے گی، مسکراہٹیں واپس آ جائیں گی اور ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دیں گے۔ انشاءاللہ حرمین طیبین کے دروازے ایک اور بار پھر کھل جائیں گے اور پھر ہم وہاں جا کر اپنی التجائیں کریں گے، اپنی مرادیں بھر لائیں گے۔ اسی امید کے ساتھ آئیے آخر میں ایک بار پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ آمین۔ اسی امید کے ساتھ اس دعا کو مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی اچھی ہوگی، آپ کی آخرت بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آنے والی ہر مشکلیں، ہر بلائیں ٹل جائیں گی۔